ایک تو میاں اور بیوی کے رشتے کو ایمان کے مکمل ہونے کی علامت کہا گیا، یعنی جو شخص ابھی اس میں نہیں ہے اس کا مطلب اس کا ایمان آدھا ہے، وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لے اس کے ایمان کے آدھے ہونے کے اندر ہیں وہ۔ کہ کل اسلام نے فرمایا شادی سے پہلے جس نے نماز پڑھی تو وہ ایک نماز ہی ہے، لیکن جب شادی کے بعد وہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے 42 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبت کا انداز دیا اس کے اندر، اور شریک حیات غم میں بھی شریک ہے اور خوشی میں بھی شریک ہے۔ یہ پرسکون زندگی گزارنے کا حصول ہے، اور پرسکون ہر حالت میں رہنا ہے، چاہے تنگی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، تو پھر بھی کہا کہ نہیں، ایک دوسرے کو سکون ہی دینا ہے آپ نے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ زندگی آئیڈیل ہو تبھی ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں، پھر بھی آپ نے اس کو سکون کے انداز سے ہی دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، جس کو اللہ نے یہ رشتہ دے دیا اسے اللہ کی طرف جانے میں آسانی ہو گئی، کہ اس نے یہ کمال کر دیا کہ تمہارے اندر سے ہی تمہارا جوڑا بنا دیا۔ یہ جو تمہارا زوج ہے یہ تمہارے ساتھ کوئی غیر نہیں ہے۔ جب شادی ہو گئی ہے اور نکاح ہو گیا ہے تو اب وہ تمہارا ایک اٹوٹ انگ بن چکا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے اندر سے ہی تمہارا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ کہنا کہ دیکھیں یہ غلط ہو گیا ہے اور فلاں جگہ سے مطلب کسی نے مجھے غلط مشورہ دے دیا تھا تو ہو گیا ہے، تو یہ فضول باتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری ہی جیسا ہے، ہم نے تمہارے اندر سے ہی اسے تخلیق کیا ہے۔ تو یہ بنیادی غلطی جو ہم کر جاتے ہیں میاں بیوی کے رشتے میں کہ نہیں یہ کسی اور نسل سے ہے، میں کسی اور نسل، جب شادی ہو گئی تو بولو وہ دونوں ایک ہو گئے، اللہ نے دونوں کو ایک کر دی۔ تو یہ اللہ کے نام کی رحمت ہے۔ نام سے پہلے دونوں جدا تھے، جو ہی اللہ کا نام لیا گیا نکاح کے اندر ساتھ ہی دونوں بولو ایک ہو۔ واقعی ایک دوسرے کو اون کیجئے، ایک دوسرے کو اپنا سمجھنا، ایک دوسرے کو اون کرنا، اور اس کو اون کر کے اپنا بنا لینا، یہی اصل میں اس کے پیچھے رنگ ہے کہ اون کریں کہ یہ آپ کا زوج ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، اون کریں یہ میرا شوہر ہے، اس کو اون کیا جائے۔ یہ کوئی زبردستی والا رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچھا چلو والدہ نے کر دیا ہے، والد نے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے اب مان لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ اون ہی نہیں کر رہے اور آپ اسے مان ہی نہیں رہے تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اسے اپنا سمجھیے کہ یہ میرا ہی ہے۔ محبت کا ایلیمنٹ، محبت کو زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ محبت کی انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے، وقت دیجئے، قربانی دیجئے، خیال رکھیے، آپ احساس کیجئے اس کا۔ یہ ساری چیزیں اونرشپ میں آتی ہیں کہ میں اون کرتا ہوں، میری اپنی چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا انداز نہیں بناتے۔ ایسا انداز وہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرے، اور یہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے نہیں وہ کرے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی بہار بن جائے گی، کبھی بھی اس سے باہر نہ نکلیے گا، اور یہ نہ سوچیے گا کہ وہ آپ سے زیادہ کرے، وہ آپ سے زیادہ کرے، نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ جعل بینکم مودہ، ہم نے دونوں میں مودت پیدا کر دی۔ مودت، محبت، عشق، جنون سے بھی اوپر کا لفظ ہے۔ یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جس کے اوپر عشق، محبت، جنون ختم ہو جاتے ہیں، اس کے وہاں آگے جا کے یہ لفظ آئے گا مودت۔ مچھلی کی پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، اگر مچھلی پانی سے جدا ہوئی بولو مر جائے۔ اتنا پیار دونوں کے اندر، قرآن اللہ فرما رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بیوی میں ایسی محبت دیکھنا چاہتا ہوں، شوہر میں ایسا پیار دیکھنا، ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنے کا تصور ہی کوئی نہ، ادھر سے بھی مودت جائے، دونوں طرف سے مودت ہو۔ لہذا سمجھدار شخص یہ بات جانتا ہے کہ مجھے تو ایسا حکم ہی نہیں ہے کہ اگر وہاں سے آئے گی تو پھر کروں گا، نہیں، یہ ادلے بدلے کے رشتے نہیں ہیں بھائی۔ اس رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ برابری پہ رہتے ہیں، یہاں پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یا دینا ہی دینا ہے بھائی، یا محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار۔ تو فرمایا مودت اختیار کی جائے، اور آگے دیکھیے مودت بھی صرف ہوتا تو کافی تھا، ختم ہو گئی تھی بات، لیکن خط کر دی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رحمت بھی پیدا کر دی دونوں کے درمیان۔ کسی بدلے کے خواہش کے بغیر محبت دینا۔ اچھی شادی دو معافی دینے والوں کے ملنے کا نام ہے۔ معاف کر دو یار اور جانے دو یار، کیا ہو گیا، کوئی آسمان ٹوٹ پڑا؟ کیونکہ جب بھی کوئی بھی یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں ایسے معاملات پیش آنے لگے ہیں تو اسے اسی وقت معافی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ضرورت ہے کہ وہ معافی دے اور اس معاملے کو آگے چلائے، اور جتنا زیادہ وہ معافی دے گا اتنا معاملہ آگے چلتا جائے گا، اور اللہ دونوں کی شادی میں ایک وقت آئے گا رحمت پیدا کر دے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ ایک دوسرے سے سکون لینے کا نام ہے۔
سکون کے دو معنی ہوتے ہیں۔ عربی میں اگر سکون کہا جائے تو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ جس لفظ کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو۔ یہ ساکن ہو گیا، ساکن مطلب یہاں ٹھہر گیا، اور اب یہ رک گیا ہے لفظ، اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، لہذا اب یہ ساکن ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے تم بھی شادی کے بعد سکون میں آ جاؤ، یعنی جو ہے اسی کے اوپر ٹھہر جاؤ، ہائے ہائے رک جاؤ یہیں پہ، بس اٹ از یور بریک لگا۔ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہوا، لہٰذا میں ٹھیک ہوں بھائی، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں۔ تو جس کو یہ راضی اور مطمئن ہونے کی اللہ نے ادا دے دی، بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ مطمئن ہے، راضی ہے، عورت راضی ہے، وہ مرد راضی ہے، مطمئن خوش ہے۔ اسے کہتے ہیں تسکن، یہی سکون کی اصل وجہ ہوتی ہے۔